بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 103 فرماتے ہیں 103 میں ما ہوا حکم لا اذا تکررت، لا کا کیا حکم ہے اذا تکررت جب لا تکرار ہو۔ آنسر نمبر 103 اذا تکررت لا، جب لا مکرر ہو، لا تکرار ہو، وکان اسمها نکرتن، اور لا کا اسم کیا ہو، ایسا نکرہ ہو، متصلاً بہا، جو اس لا کے ساتھ متصل ہو، بہا کی ضمیر لا کی طرف، لا کے ساتھ متصل ہو، ملا ہوا ہو، تو جازا اعمال المکررتین، تو اس صورت میں دونوں لا جن کو تکرار کیا جاتا ہے ان کو عمل دینا جائز ہے۔ یعنی دونوں لا لائے نفی الجنس، ان کے پیچھے آنے والا اسم وہ کیا بنے گا، ان کے لیے لائے نفی الجنس کے لیے اسم بنے گا، دونوں لا کو عمل دیں گے۔ نحو جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرکت موجود نہیں اور کوئی قوت موجود نہیں الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ اب کیا ہے، لا نفی الجنس ہے، حولہ اس کے لیے اسم ہے، اور دوسرا ولا، یہ واو عطفہ ہے، لا نفی الجنس، قوت اس کے لیے اسم۔ اچھا، پھر یہ لا حولہ پہ عطف ہو جائے گا، جملے کو جملے پہ ایک دفعہ عطف کیا جاتا ہے، ایک دفعہ مفرد کو مفرد پہ عطف کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، لا حول موجود ولا قوت موجود الا باللہ، تو موجود ان دونوں کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لا نفی الجنس، حولہ اور قوتہ، حولہ پہلے لا کے لیے اسم، قوتہ دوسرے لا کے لیے اسم، حولہ کے بعد ایک موجود محذوف ہے وہ اس کے لیے خبر ہے، قوتہ کے بعد ایک موجودۃ محذوف ہے وہ بعد والے لا کے لیے خبر ہے۔ وجاز الغاؤہما جمیعا، اور جائز ہے ان دونوں لا کو ملغا کرنا جمیعا، یعنی پورے کے پورے لا کو ملغا کرنا جائز ہے۔ نحو لا حول ولا قوت الا باللہ، اب یہاں جو ہے دونوں کو رفع دیا، کیسے، حول کہہ کر اور قوت کہہ کر، یعنی لا کو کیا کر دیا، دونوں لا کو ملغا کر دیا، تو کیا بنے گا، ہاں حول مبتدا بنے گا، موجود جو کہ محذوف ہے اس کے لیے خبر، لا ملغا از عمل، ولا قوت میں کیا ہے، لا پھر ملغا از عمل، قوت مبتدا، موجودۃ اس کی خبر محذوف ہوگی۔ وجازا، اور جائز ہے، اعمال احداہما و الغاء الاخری، ان میں سے ایک کو عمل دینا جائز ہے اور دوسرے کو ملغا کرنا جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مرضی ہے آپ پہلے کو ملغا کریں یا دوسرے کو ملغا کریں۔ پہلی مثال میں پہلے کو عمل دے رہے ہیں، دوسرے کو ملغا کر رہے ہیں، کیسے، نحو جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، تو لا رجل فی الدار، پہلے لا لائے نفی الجنس ہے، رجلہ اس کے لیے اسم ہے، فی الدار جار مجرور متعلق محذوف ہو کر لا کے لیے خبر، ہاں، اور دوسرا ولا امرأۃ، اس میں کیا ہے، لا کو ملغا کر دیا ہے، عمل نہیں دیا ہے، امرأۃ مبتدا بنے گا، موجودۃ اس کی خبر بن جائے گی۔ یہ اس مثال میں پہلے لا کو عمل دیے، دوسرے لا کو ملغا کر دیے۔ اب آ جائیں ولا رجل فی الدار ولا امرأۃ، گھر میں نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے۔ اب کیا ہے، پہلے لا کو یہاں ملغا کر دیا، رجل مبتدا بنے گا، فی الدار متعلق محذوف سے ہو کر اس کی خبر، دوسرے لا کو عمل دیا ہے، ولا امرأۃ، لا نفی الجنس، امرأۃ اس کے لیے اسم، موجودۃ اس کی خبر محذوف ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اوپر جو لا رجل فی الدار ولا امرأۃ کا معنی یہ ہے کہ گھر میں نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت۔
اچھا آگے چلیں. اگلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ مَعْرِفَةً، جب وہ چیز جس کو لا کے اسم پر عطف کیا جاتا ہے وہ کیا ہو؟ معرفتاً، معرفہ ہو، یعنی معطوف کیا ہو؟ معرفہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اذا کان الذی یعطف علی اسم لا، وہ چیز جس کو عطف کیا جاتا ہے لا کے اسم پر، معرفتاً وہ معرفہ ہو، تو وجب رفع المعرفتی، ہاں تو ایسی صورت میں اس معرفہ اسم کو جو معطوف ہے اس کو رفع دینا واجب ہے. سواء تکررت لا او لم تتکرر، چاہے لا تکرار ہو چاہے لا تکرار نہ ہو، معرفہ اسم کو یعنی معطوف کو جو معرفہ ہے اس کو رفع دینا واجب ہے. نحو لا رجل ولا زید فی الدار. اب دیکھو پہلے لا کو عمل دیا، چونکہ کیا ہے؟ لا لائن فی الجنس ہے، رجلا کیا ہے؟ اس کے لیے اسم ہے مبنی علی الفتح ہے. یہ جہاں رجلا حولا آیا ہے ان سب میں مبنی علی الفتح ہے، محلاً منصوب ہے. اچھا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ خبر یہ ہوگی موجودن، اس کی خبر ہوگی. اب آ جاؤ ولا زید فی الدار. اب دیکھو یہاں رفع دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زید جو ہے نا معرفہ ہے اور معطوف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ معرفہ ہے لہٰذا اس کو رفع دینا واجب ہے. اچھا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوسرا لا شبیب لیسا ہو جائے گا، زیدن اس کے لیے اسم ہو جائے گا، اور کیا کہتے ہیں پھر داری متعلق ثابتاً سے ہو کر لا شبیب لیسا کے لیے خبر بن جائے گا. ولا رجل، اور کوئی آدمی نہیں، اور زید بھی نہیں فی الدار گھر میں. اب یہاں کیا ہے؟ لا شبیب لیسا. اچھا، رجلہ اس کے لیے اسم ہے، ولا زید فی الدار، یہ وزید فی الدار، یہاں لا تک بغیر لا کے یعنی عطف کیا جا رہا ہے، اس لیے پھر بھی کیا ہے؟ زیدن کو رفع دیا. اوپر لا کو بھی تکرار کیا تھا، زیدن کو رفع دیا. یہاں لا کو تکرار نہیں کیا، زیدن کو رفع دیا. تو اس صورت میں زیدن مبتدا بنے گا، فی الدار متعلق محذوف سے ہو کر اس کی خبر بن جائے گی. اچھا، اوپر والی مثال میں لا رجل ولا زید فی الدار میں لا کو شبیہ لیسا قرار دے سکتے ہیں. آپ نہ بھی قرار دے دیں تو زیدن مبتدا بنے گا، لا ملغا عمل بنے گا، اور فی الدار متعلق محذوف ہو کر اس کی خبر بن جائے گی پہلی مثال میں. اچھا، تو یہاں کیا ہوگا؟ وزیدن. دیکھو یہاں لا تکرار نہیں ہے، پھر بھی زیدن جس کو عطف کیا جا رہا ہے رجلہ کے محل پر، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. لا تکرار نہیں ہے لیکن پھر بھی مرفوع ہے. اب بنے گا یہ زیدن مبتدا فی الدار متعلق محذوف ہو کر اس کی خبر بن جائے گی. آگے چلے. حاذہ فوائد، یہ پیپر میں آیا ہے، اس کو اچھی طرح غور سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اگر پیپر مل جائیں تو اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ٹک مار کرتا جاؤں. اچھا، فوائد. نمبر 1، لا یجوز فی غیر ضرورت نصب الثانی. ہاں، جائز نہیں ہے ضرورت کے علاوہ دوسرے کیا ہے؟ اسم کو نصب دینا جائز نہیں ہے. مع رفع الاولی، پہلے اسم کو رفع دینے کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پہلے اسم کو نصب دینے کے ساتھ دوسرے اسم کو رفع دینا بغیر ضرورت کے جائز نہیں. تو پھر کیا ہے اس صورت میں؟ پہلا اسم کیا بنے گا؟ پہلا اسم آپ اس کو رفع دیں گے تو پھر وہ لا نفی الجنس تو نہیں رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن البتہ دوسرا لا جو ہے وہ لا نفی الجنس ہوگا. اچھا، کیوں؟
کیوں جائز نہیں ہے دوسرے کو نصب دینا پہلے کو رفع دینے کے ساتھ؟ لأن نصبہ انما یکون العطف علی منصوب لفظا او محلا، اس لیے کہ ثانی کو نصب دینا کس بنا پر ہے؟ انما یکون، اس کے سوا کچھ نہیں کہ العطف علی منصوب، اس ثانی کو عطف کرنا ہے علی منصوب، کسی ایسے اسم پر جو منصوب ہو، لفظاً از حیث لفظ منصوب ہو، او محلاً یا اس کا محل منصوب ہو، وہو مفقود ہناک، اور یہاں کیا ہے وہ مفقود ہوگا، چونکہ پہلے کو رفع دینے کی صورت میں کیا ہے وہ مفقود ہوگا، لفظاً آپ منصوب پہ عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا یجوز نصبهما جميعا، اور تمام کو نصب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لامتناع نصب الاول لفظاً، اس لیے کہ پہلے لا کے اسم کو نصب دینا لفظاً ممتنع ہونے کی وجہ سے، محلاً تو منصوب ہوگا لیکن لفظاً اس کو نصب دینا ممتنع ہونے کی وجہ سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین